میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ باتیں پہنچاتے ہیں، لیکن خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ واقعی جو پیسہ دیا جاتا ہے جب وہ اچھی طریقے سے خرچ ہوتا ہے اور وہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتا ہے۔ اور ہیلتھ کے شعبے میں ہماری یہ انسٹیٹیوٹ ایک سکسیس سٹوری بھی ہے، ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ بھی ہے جو ادھر چل رہا ہے۔ اسی سلسلے میں چیئرمین صاحب کی ہدایت پہ ہی جب پچھلے سال ہم بجٹ بنا رہے تھے تو مجھے چیئرمین صاحب نے کہا کہ آپ گمبٹ کو ہیلتھ سٹی کا سٹیٹس دیں، اس لیے کہ ادھر لوگ آتے ہیں۔ آپ نے فیسلٹیز تو ڈاکٹر بھٹی اور سب ڈاکٹرز کی مدد سے قائم ہوگی، لیکن لوگوں کے لیے سہولت بھی ہو۔ اور یہ کانسیپٹ جو آئیڈیا تھا چیئرمین بلاول صاحب کا ہی تھا اور اس کو ہم آگے کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا ہے کہ ایک میٹنگ کرنے کا جلدی، آپ بتائیں کب کراچی آ رہے ہیں؟ نیکسٹ ویک ہم میٹنگ کر لیتے ہیں، اسٹاف میرا بیٹھا ہے ٹیبل کارڈ میں۔ 11 سے پہلے کریں گے، عمرے جانے سے پہلے، تاکہ ادھر آپ جا کے دعا بھی مانگ سکیں کہ یہ جلد تیار ہو۔ اسٹاف بیٹھا ہے، آپ جب بھی آئیں ہم وہ میٹنگ کر لیتے ہیں۔ ویسے تو ہم آلریڈی ڈائریکشن دی ہوئی ہیں کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کریں، لیکن میں ایک میٹنگ کر لوں گا تاکہ اس کو اور تیز کیا جائے۔ باقی جو آپ کی ریکویسٹ ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو کہ ہم نہیں کریں گے۔ چاہے میں صرف ہر وقت یہ سوال کرتا ہوں، جب ڈاکٹر صاحب سے آج بھی سوال کیا تھا کہ ہیومن ریسورس، اس لیے کہ ہم نے اور کئی جگہ پہ انویسٹ کر کے اکوپمنٹ لے آئے ہیں، لیکن ہمارے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہوتا ان کو چلانے کے لیے۔ سب سے پہلے، اور جب آپ نے کہا ڈاکٹر اصغر نواز کو آپ لے کے آئے ہیں انشاءاللہ، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ پہلا لنگ ٹرانسپلانٹ کریں گے تو آپ ادھر آئیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آئیں گے جب آپ، اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد ہو۔ تو جو بھی آپ نے چیزیں ادھر لکھی ہیں اس کو پرسنلی میرے پاس یہ رائٹنگ میں بھی ہیں، آپ نے بتا بھی دی ہیں، میں ٹائم نہیں لوں گا، اس کو پرسنلی فالو اپ کریں گے۔ آپ جب آتے ہیں میٹنگ میں ان سب کی پروگریس بھی دیکھ لیں گے کہ جلد سے جلد ہو۔ اور ہم نے یہ ہیلتھ کے شعبے میں چیئرمین صاحب نے 2 ہفتے پہلے کراچی میں شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز، جو کہ 1200 بیڈز کا اسپتال ہارٹ کے لیے، اس کا گراؤنڈ بریک کیا ہے۔ اور جب میں ادھر آ رہا تھا آج صبح ہی مجھے ڈاکٹر صاحب کا ہم نے انہیں کہا تھا کہ جی آپ کتنا جلدی، تو انہوں نے کہا جی 4 سال لگیں گے، 5 سال لگیں گے۔ ہم نے کہا نہیں آپ اور جلدی کریں، پیسے ہم اویلیبل کہیں سے بھی کر دیں گے۔ اور آج چیئرمین صاحب مجھے وہ ڈاکٹر صاحب کا میسیج آیا کہ فاؤنڈ اے کنسلٹنٹ who is going to do pre-fabricated building and he plans to complete it in 2 سال میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ہم کریں گے۔ آپ کے یہاں بھی ابھی بھی بلاول صاحب جب بھی جہاں سے گزر رہے تھے وہ یہی انسٹرکشنز تھی کہ آپ جلد سے جلد کریں۔ ہم فنڈنگ کے لیے آپ پریشان نہیں ہوئیے گا، ہم فنڈنگ اویلیبل کر کے دیں گے کہیں سے بھی۔ اور کبھی تھوڑی بہت مشکل ہو جاتی ہے، ابھی یہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہیلتھ سٹی کا پلان تھا، ہم اپریل میں ہیں اور اب جا کے گراؤنڈ بریکنگ کی، لیکن جیسے ہی وہ جون کا بجٹ ختم ہوا تھا اور جو طوفانی برساتیں شروع ہوئیں اور جو سیلاب آیا، اس کی وجہ سے ہماری ساری اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی تھی۔ اور یہ چیز ہمیں آج سے 6 مہینے پہلے کرنی چاہیے تھی، ڈیلے ہو گئے، لیکن اب یہ جو ڈیلے ہوئی ہے ہم اس کو ول میک اپ فار دس، کیچ اپ کریں گے۔ آپ کام کریں۔ اچھا آپ نے کراچی کے اسپتال کا کہا، اگر وہی اسپتال ہے جس کا میں سوچ رہا ہوں، آپ آ رہے ہیں، چابیاں تو ہے نہیں اس کی اس لیے کہ وہ ابھی بنا نہیں ہے، لیکن آپ آئے، کوئی آپ کو نہیں روکے گا، ٹیک اٹ اوور آپ کریں۔ میرپور ماتھیلو کا بڑا اچھا آپ نے پہلے بھی کہا تھا، جو بھی ہیلتھ کے اندر آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے ہم نے اس کے لیے باقی سب چیزوں کو روک رہے ہیں، اور ہیلتھ سائڈ پہ ہم کہہ رہے ہیں لاڑکانہ کرنا چاہیے آپ کو۔ آپ کو جگہ دیتے ہیں آپ بنائیں، ٹھیک ہے نا، پیسے بھی دیتے ہیں، جگہ بھی دیتے ہیں، آپ بنائیں۔ ویسے میں نے آپ کو 7 کہا تھا، وہاں آپ نہیں آئے، لیکن آپ نے وہاں پہ ادھر بھی مدد کی ہے، جیسے وہ ساری فیسلٹیز ادھر ڈیولپ ہوئی ہیں، اس اسپتال میں بھی آپ کی مدد ہے اور اس کو اکنالج کرتے ہیں۔ تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، چیئرمین صاحب جو ہے وہ ضرور ہماری جو ویژن ہے اسپیشلی ہیلتھ کے اندر وہ دیں گے۔ صرف یہ بات کہ جب پورا ملک لگا ہوا ہے اور مسئلوں میں، تو صرف بلاول بھٹو زرداری ہیں جو 2 ہفتے پہلے انہوں نے 1200 بیڈ ہاسپٹل کا افتتاح کیا۔ آج یہاں
پاکستان کا پہلا لنگ ٹرانسپلانٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو باقی ڈائیورژنز ہیں وہ ہوتی رہیں گی، لیکن کام کرنے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اپنی قیادت کی ڈائریکشن پہ، ان کی گائیڈنس پہ ہمیشہ پورا اتریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. جی اے بھٹو، پاکستان زندہ باد. وزیر اعلیٰ سندھ گمبٹ میں تقریب سے خطاب. کچھ دیر میں بلاول بھٹو بھی تقریب سے خطاب کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ عوام کی بھلائی کے لیے کاموں میں جتنی بھی رقم کی ضرورت ہوگی سندھ حکومت مہیا کرے گی. انہوں نے کہا کہ ایک جانب جہاں پر پورے پاکستان میں دیگر معاملات پر بات چیت ہو رہی ہے، ایک واحد بلاول بھٹو زرداری ہیں جو عوامی خدمت میں پیش ہیں، اور عوامی معاملات میں خاص طور پر ہیلتھ سیکٹر میں ان کا ویژن جو ہے بہت نمایاں ہے. اور یہ تقریب اس وقت جاری ہے. اس تقریب کے حوالے سے ناظرین کو آگاہ کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آج سندھ کے ضلع خیرپور کی تحصیل گمبٹ میں اب سے کچھ ہی دیر میں پیر عبدالقادر شاہ جیلانی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں پاکستان کے پہلے پھیپھڑوں کی پیوند کاری کے شعبے کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. اور اس وقت یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. اب سے کچھ ہی دیر میں ان کی جانب سے خطاب بھی کیا جائے گا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری گمبٹ میں اس وقت انسٹیٹیوٹ میں موجود ہیں جس کا افتتاح ہو چکا ہے. اب وہ خطاب کریں گے. خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا جو ویژن ہے، ایک فوکس کیا گیا ہے صحت کے معاملات میں. صوبے بھر میں اس طرح کے انسٹیٹیوٹس کھولے جا رہے ہیں. ہاسپٹلز پر بہت زیادہ محنت کی گئی ہے، اور خاص طور پر جو دور دراز علاقوں میں ہاسپٹلز کھولے گئے ہیں وہاں پر یقینی بنایا گیا ہے کہ ڈاکٹرز وہاں پر موجود ہوں، طبی عملہ وہاں پر موجود ہو. اسی طرز کا یہ آج انسٹیٹیوٹ یہاں پر تعمیر کیا جا رہا ہے جس کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری اب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ایک بار پھر بھٹی صاحب ہم آپ کے پاس گمبت خیرپور میں پہنچے ہیں، اور اس دفعہ ایک نیا فیسلٹی پاکستان کے عوام کے لیے لنگ ٹرانسپلانٹ سینٹر جو پورے پاکستان میں پہلی دفعہ کہیں انٹروڈیوس ہو رہا ہے، تو یہاں گمبٹ میں انٹروڈیوس ہو رہا ہے. میں آپ کو گمبٹ انسٹیٹیوٹ میں آپ کی پوری ٹیم کو اور خیرپور کو عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے آج ایک نیا تاریخ رقم کیا ہے. پہلے پاکستان میں آپ کو کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ نہیں ملتا، اور یہ علاج کروانے کے لیے انٹرنیشنلی جانا پڑتا تھا. اور افسوس کے ساتھ زیادہ تر جو پاکستان کے لوگ تھے وہ بھارت جاتے تھے اپنا مہنگا ترین کڈنی اور لیور کا علاج کروانے کے لیے. اور یہاں حکومت سندھ کی طرف سے خیرپور میں، گمبٹ میں آپ نے نہ صرف سب سے پہلے حکومت کے ہاسپٹل کی طرف سے کڈنی اور لیور کے علاج جو ہے وہ شروع کروایا، مگر وہ بھی مہنگا ترین علاج باقی دنیا میں یہاں پاکستان کے عوام کے لیے 100% مفت علاج، جو کہ اب پچھلے بار جب میں آیا تھا ہم نے 500 لیور ٹرانسپلانٹ کو سیلیبریٹ کیا ہے، اور ابھی مجھے بتایا جا رہا تھا کہ 700 لیور ٹرانسپلانٹس یہاں گمبٹ میں ہو چکے ہیں. اور اب پاکستان کے عوام، سندھ کے عوام بھارت اپنا کڈنی اور لیور علاج کروانے کے لیے نہیں جاتے ہیں. اگر ان کو ضرورت پڑتا ہے تو یہاں ہمارا گمبت موجود ہے ان کا علاج کروانے کے لیے. اور خاص طور پہ جو مفت علاج ہوتا ہے وہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی کی منشور اور نظریہ کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پیسہ نہ ہو وہ خدا نخواستہ وجہ نہ بنے کہ وہ زندہ نہ رہ سکے، وہ اپنا علاج نہیں کروا سکیں.
اور یہی وجہ ہے کہ گمبٹ جیسے ادارے بنائے جا رہے ہیں جہاں ہم عالمی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا علاج 100% مفت دلوا سکتے ہیں، اور حکومت کی طرف سے یہاں گمبٹ میں آپ کا ایک اتنا امپریسو اچیومنٹس ہے کہ لیور اور کڈنی کا مفت علاج، بون میرو ٹرانسپلانٹ جو بہت ہی کمپلیکس اور بہت ہی مشکل ایک ایسا علاج ہے وہ بھی مفت۔ آج ہم نے لنگ کینسر کا کھولا تو دل کا بھی آپ کے پاس فیسلٹی ہے، کینسر کا مفت علاج کا فیسلٹی موجود ہے، اور آگے جا کے ہم نے اور کام کرنا ہے۔ گمبٹ انسٹیٹیوٹ اب پورا پاکستان میں میرے خیال میں نمبر 1 انسٹیٹیوٹ ہے، اور ہم فخر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے حکومت سندھ کا یہ گمبٹ کا جو ہاسپٹل ہے پوری دنیا میں کسی بھی ہاسپٹل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ یونائٹڈ کنگڈم سے اپنے تعلیم حاصل کیا ہے اور ایکسپیرینس حاصل کیا ہے، اور گمبٹ کا یہ ہاسپٹل جو ہے یونائٹڈ کنگڈم کا کسی بھی ہاسپٹل کا مقابلہ کر سکتے، یونائٹڈ اسٹیٹس کا کسی کا ہاسپٹل سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہاں تو آپ کو پیسہ دینا پڑتے ہیں، ان کے اپنے جو شہری ہیں ان کو پیسہ دینے پڑتے ہیں، لیکن ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ حکومت سندھ کا منصوبہ سندھ کے عوام کو مفت علاج دلواتا ہے، مگر پورے پاکستان کو ہر صوبہ سے تعلق رکھنے والے عوام کو، خاص طور پہ ہمارا جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے جو بھائی ہیں، جو بہن ہیں، ان کے لیے یہ فیسلٹی مفت علاج دلوا رہا ہے۔ مگر کونے کونے سے اے جے کے گلگت بلتستان پختونخوا پچھلی دفعہ میں جب آپ کے لیور کڈنی کا آیا تھا تو اس وقت افغانستان سے بھی کوئی آیا تھا علاج، اپنا مفت علاج کروانے کے لیے۔ تو یہ ٹرولی کافی ادارے کہتے ہیں کہ ہم قومی ادارے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو گمبٹ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پاکستان کے ہر صوبہ سے تعلق رکھنے والے عوام کو مفت علاج مل رہا ہے، یہ اصل معنوں میں آ رہا ہے۔ آج ہم نے یہاں گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کیا ہے 2 اور منصوبے کے، ایک جو آپ کا انشاءاللہ تعالی گمبٹ میڈیکل سٹی بننا جا رہا ہے، اور ہم نے ایک فارماسیوٹیکل انسٹیٹیوٹ کے لیے گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کیا ہے، اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ فارماسیوٹیکل انسٹیٹیوٹ ہم اس لیے بنائیں گے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہاں ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہو، وہ سکلز ہو کہ ہم خود اپنا دوائیاں بنانا شروع کرتے، اور جو بھی ہمارے ضروریات ہیں ہم خود پورا کریں، نہ کہ ہم دوسرے ممالک پہ رلائی کریں، امپورٹس پہ رلائی کریں۔ ہم قابل بھی ہیں کہ ہم اپنے دوائیاں بنانا شروع کر دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بھٹی صاحب نے مجھے کہا ہے کہ اگر پورے ضروریات پورا ہوتے ہیں تو 1 سال کے اندر انشاءاللہ میں واپس آؤں گا، اور آپ اپنے دوائیاں تب تک بنانا شروع کر دیں گے۔ اب ہم میڈیکل سٹی کی بنیاد بھی یہاں گمبٹ میں یا خیرپور میں رکھ رہے ہیں، تاکہ یہ جو انٹرنیشنل عالمی کی جو سٹینڈرڈز ہے کہ ادارے ہم نے بنائے ہیں، اب ہم ان کے ارد گرد کا انفراسٹرکچر بھی ایسے بنائیں کہ ہم اس فیسلٹی کا پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ہم obviously جو کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ہے جیسے روڈز ہے ایٹسٹرا، وہ بھی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر بھٹی صاحب کہتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں ہر دن کام کرنے کے لیے تو ایکسیڈنٹ کا بہت خطرہ ہے، تو ان چیزوں کو ہمیں بھی ایڈریس کرنا پڑے گا۔ بہت سارے پیشنٹس اب یہاں آتے ہیں ماشاءاللہ، پوری پاکستان سے، پوری دنیا سے،
اور وہ خود بھی آتے ہیں, ان کے خاندان بھی ساتھ آتے ہیں, اور اس لیے کہ آپ مفت علاج کرواتے ہو. اور مفت علاج نہ صرف وہ ایک پروسیجر کا, مگر اس کو پھر ریکوری کا اور اس کا ریکوپریشن کا اور اس کے دوائیوں کا, اور وہ ایک پورا ایک لمبا پروسیس بن جاتا ہے. اور اس کے لیے پھر ایسا ویسے گمبٹ میں جگہ موجود نہیں ہے کہ جو آپ کے پیشنٹس آئیں, جو ان کے رشتہ دار آئیں, کہ وہ کہیں رہ سکیں. تو ہم اس قسم کے بھی انفراسٹرکچرز بنانا چاہیں گے. اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اس لیے کہ ہم نے ایسا ایک سٹینڈرڈ بنایا ہے یہاں گمبٹ میں, کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنا بھی ہیومن ریسورس بنائیں, ہم اپنا ہیومن ریسورس میں انویسٹ کریں, تاکہ آپ کا بھی اتنا جس تیزی کے ساتھ یہ ہاسپٹل اور میڈیکل سٹی بنتا جا رہا ہے, تو آپ کو اپنا بھی ضرورت پورا کرنا ضروری ہے. سندھ بھر میں ہمارا ایک ہیومن ریسورس کا کنسرن ہے, اور ویسے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارا بھی ہیومن ریسورس نیڈس کو کنٹریبیوٹ کریں. ملک بھر میں بھی جہاں بھی ضرورت ہوگا وہاں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. بٹ الٹیمیٹلی میرا ایم یہ ہے کہ ہم دنیا بھر میں اپنا ہیومن جو ریسورس ہے ہم ایکسپورٹ کرنے کے لیے قابل ہوں. اور میں چاہوں گا کہ آپ نہ صرف یہاں آپ کی میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے تھرو, آپ کا ہیلتھ سٹی کے تھرو جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ادارے بنانے جا رہے ہیں, آپ مجھے ہر سال ایک نیا سٹاک جو ہے یہاں کے بچوں کے ڈاکٹرز کا بھی دیں گے, ایک نیا سٹاک ہر سال مجھے نرسز کے بھی دیں گے, اور ایک ہر سال نیا سٹاک جو ہے فارماسسٹ کا آپ ہمیں دیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ بچے جو ہے وہ یہاں تعلیم بھی حاصل کریں گے, اپنے ایکسپیرینس جو ہے اور جو ٹریننگ ابتدائی ٹریننگ ہے آپ کے ساتھ یہاں گمبٹ انسٹیٹیوٹ میں کریں گے. اور پھر ہم ان کے لیے جہاں بھی ضرورت پڑے, چاہے وہ سندھ میں ہو, چاہے وہ باقی صوبے کو ہیومن ریسورس کی ضرورت ہو, یا پھر انٹرنیشنلی, اس لیے میں نے ایسے بطور آپ کے وزیر خارجہ اتنے سارے ممالک میں گیا ہوں جہاں جگہ جگہ پاکستان کا, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, پاکستان کے نرسز ہو, پاکستان کی ان کی ضرورت ہے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ سندھ حکومت اور آپ ساتھ مل کے یہ میڈیکل سٹی اس لیے بنائیں کہ ہم نہ صرف انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا جو مفت علاج آپ لیور اور کڈنی اور دل اور لنگ اور بون میرو اور کینسر اور سب یہ ایمرجنسی کیئر دلواتے ہیں, اس کو بھی ہمیں وہ انفراسٹرکچر دینا پڑے گا کہ ہم اپنے آپ کو بھی سروس کریں اور ارد گرد کے علاقے بھی سروس کریں. مگر ہم نے یہاں کے جو نوجوان ہیں جن کو تعلیم کا اور روزگار کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف پاکستان کی مارکیٹ کو فیڈ کریں گے مگر ہم دنیا کی مارکیٹ کو فیڈ کریں گے. میں بہت فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ گمبٹ اور خیرپور میں ہمارا یہاں کا ڈاکٹرز نے, ہمارا یہاں کا نرسز نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کام کر سکتے ہیں جو نہ لاہور میں ہوتا ہے, نہ پشاور میں ہوتا ہے, نہ کوئٹہ میں ہوتا ہے, مگر یہاں ہمارا گمبٹ کے عوام نے کر کے دکھایا. اور میں جانتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے ہم رائٹ مین فار دا رائٹ جاب اور سیاسی اونرشپ ہو اور انٹرسٹ ہو, تو ہم اس قسم کے عالمی ادارے بنا سکتے ہیں. قائم علی شاہ صاحب نے, مراد علی شاہ صاحب نے, حکومت سندھ نے, اور ہمارے ڈاکٹر بھٹی صاحب نے یہاں جیمز میں, ندیم قمر صاحب نے ہمارے ساتھ NICVD میں, ادیب رضوی صاحب نے ہمارے ساتھ SIUT میں, سندھ میں ایسے ایک انفراسٹرکچر کا نظام کھڑا کر دیا ہے, مفت علاج کا انفراسٹرکچر ایسے کھڑا کر دیا ہے جو ایک ماڈل بن چکا ہے. اور ہم فخر کہہ سکتے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں اور دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جیسے
آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا کام کھوٹکی کی میرپور ماتھیلو میں شروع ہو گیا ہے، اور ہمارا جو جنا ہاسپٹل ہے وہ لڑکانہ کے ایک ہاسپٹل کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور آپ بھی بالکل آ جائیں، آپ کمبر شتات کوٹ میں. ہم ہر ڈسٹرکٹ میں اپنے صوبے میں اور پھر انشاءاللہ تعالی ملک بھر میں ایسے ادارے قائم کریں گے کہ وہ نہ صرف پاکستان کی کسی شہر سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، مگر دنیا سے کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے، کسی کے ادارہ سے مقابلہ کرنے کے لیے ضرور تیار ہوں گے. بھٹی صاحب، جو گمبٹ کی کمال ہے وہ یہ ہے کہ اتنا اچھا کام یہاں ہوتا ہے کہ لوگ یقین ہی نہیں کرتے. حکومت سندھ اور سندھ کے عوام کو اتنا کے خلاف اتنا کردار کشی کی گئی ہے کہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، ہم سب پہ فرض ہے کہ جو ہمارے صوبے، ہمارے ادارے، ہمارے عوام کے خلاف کردار کشی کرتے ہیں، ان کے لیے ایک منہ توڑ جواب ہمارا گمبٹ انسٹیٹیوٹ ہے. اور فرض جو حکمران پہ ہوتا ہے، جو حکومت پہ ہوتے ہیں، جو سیاسی جماعتوں پہ ہوتے ہیں، وہ کہ پارلیمان میں آپ سیاسی لڑائی لڑیں، لیکن جن کو جہاں جہاں ذمہ داری ملا ہے ان پہ فرض ہے کہ وہ اپنے منشور کے مطابق، اپنے نظریہ کے مطابق اپنے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں. اور میں قائم علی شاہ صاحب کا، مراد علی شاہ صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے یہ مفت علاج کے ادارے بنائے ہیں. اس وقت جب پاکستان تاریخی معاشی بحران سے گزر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ شکر ہے کہ کم از کم اگر علاج کی ضرورت پڑے تو سندھ حکومت نے ایسے ادارے بنائے ہیں کہ ہم عوام کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. اور اگر جمہوریت کو اور سیاسی جماعتوں کو ایسے اسپیس دیا جاتا کہ وہ اپنے کام کر سکیں، اگر ہم نفرت کی سیاست کے بجائے اور تقسیم کی سیاست کے بجائے اور گالی کی سیاست کے بجائے کی سیاست پہ مقابلہ کرتے، نظریہ کے سیاست پہ مقابلہ کرتے، منشور کی سیاست پہ مقابلہ کرتے، تو پھر پاکستان کے عوام کا بھی فائدہ ہوتا، ریاستی پاکستان کے بھی فائدہ ہوتا، اور اس ملک کو معاشی ترقی کرنے سے اور ہر قسم کی ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. مگر افسوس کے ساتھ، اس ملک کی قسمت کے ساتھ، اس ملک کے ہر نسل کے ساتھ طاقتور طبقے نے کھیل کھیلا ہے. اپنے طاقت کی لڑائی میں جو عوام کا فائدہ ہے، جو ملک کا فائدہ ہے، وہ نظر انداز ہو جاتا ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کو ایک انٹرنیشنل پاور بنا رہا تھا، مسلم امہ کو پاکستان کا قیادت کر رہا تھا، دنیا سے پاکستان بات کر رہا تھا. آج اگر چین اور امریکہ کے درمیان یا کوئی ایک سپیس بن رہا ہے تو وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا، جنہوں نے ان بڑے بڑے قوتوں کو آپس میں بٹھا دیا، صلح کروا دیا، اور دونوں ممالک کے درمیان جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں ان کی کوششوں سے، پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے یہ پاکستان کا کردار ہوتا تھا دنیا میں. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک کی وزیر اعظم تھی تو پوری دنیا پاکستان کے وزیر اعظم دوسرے ممالک کے صدر یا وزیر اعظم کے پیچھے نہیں بھاگتے.
पूरी दुनिया के वज़ीर आज़म और सदर, आपके वज़ीर आज़म, दुनिया के पहले मुसलमान खातून के वज़ीर आज़म के पीछे भाग गए। मतलब ये जो हिलरी क्लिंटन साहिबा है, जो अमेरिका का सेक्रेटरी स्टेट भी रही है और फर्स्ट लेडी भी और एक सदर की कैंडिडेट भी थी, वो रिकॉर्ड पे है कि मैंने तारीख में किसी के लिए लाइन में खड़े होकर इंतजार नहीं की सिवाय शहीद मोहतरम भुट्टो के एक सिग्नेचर लेने के लिए। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब आपके मुल्क का क़ियादत कर रही थी तो ये सूरत हाल थी। जब सदर जरदारी इस मुल्क का सदर था तो उसने अपने आप के पास, अपने पास तो ताकत या कोई नहीं ताकत देता है अपना। आप देख रहे हो आजकल सुप्रीम कोर्ट में जज साहब जो है वो अपना पावर्स अपने ब्रदर जजेस के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं। और जब सदर जरदारी इस मुल्क का सदर बना तो मुल्क की तारीख में सबसे ताकतवर सिविलियन प्रेसिडेंट सदर आसिफ जरदारी साहब था। मुशर्रफ ने जितने आमराना पावर्स उस एक ओहदा में डाले थे वो आप सदर जरदारी के पास था। वो भी कह सकता था कि मैं तो मुल्क का सदर हूं, मैं तो कमांडर ऑफ चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस हूं और मेरी ताकत, मेरी मर्जी, मेरी लाठी, मेरी भैंस, और आज तक वो सदर पाकिस्तान रहता। अगर नहीं, सदर जरदारी ने अपने जो पावर्स है वो पार्लियामान को दिलवा दिया, जमहूरियत को ताकत दी, सिस्टम को ताकत दी। सीपैक जैसे इनकलाबी जो अब दुनिया को पता चल रहा है कि वन बेल्ट वन रोड क्या है, तो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का जो फाउंडेशन स्टोन है वो सदर जरदारी ने लगाया। मगर हमारे साथ क्या हुआ? इन्हीं अदालतों की तरफ से कायदे अवाम को फांसी पे चढ़ाया गया। इनमें इतना शर्म नहीं है, इनमें किसी जज में, किसी चीफ जस्टिस में 1970 से लेके आज तक किसी को यह ख्याल नहीं आया। पूरे पाकिस्तान को वो लेक्चर्स देते हैं कि कौन करप्ट है, कौन करप्ट नहीं है, कौन सिसिलियन माफिया है, कौन सिसिलियन माफिया नहीं है। किधर आके हमारे लारकानों के जजेस को थप्पड़ मारते हैं। खुद जब मौका होता है, मतलब मौजूदा जो चीफ जस्टिस है, वो चीफ जस्टिस जब लाहौर हाई कोर्ट था तो उसने सारे छोटे सूबों के राय पे को नजरअंदाज करके कालेबाग डैम बनाने का फैसला सुना दिया। यही लोग हैं जो अपने आप को हमारा मुंसिफ कहते हैं, हमारा जुडिशरी कहते हैं, इंसाफ के इदारे कहते हैं। हम नहीं मानते कि इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। जो इदारा कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को आज तक इंसाफ नहीं दिलवा सका, प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस को जवाब देने को उन्होंने ख्याल ही नहीं किया कि हम जवाब दें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को कि कायदे अवाम को इंसाफ दो। तीसरा नस्ल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर मैंने खुद 2018 के बाद इन्हीं अदालतों में जाके दरख्वास्त दी कि मैं कायदे अवाम का नवासा हूं, इस मुल्क का वजीर आजम रहा है, मुस्लिम उम्मा का कायद रहा है। आपके सामने जुडिशियल रेफरेंस आज तक पेंडिंग है, मैं इसका हिस्सा बनना चाह रहा हूं और आप केस सुन लो। आज तक किसी जज ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का केस नहीं सुना है। वो ही जजेस जो हर आमिर के साथ नाजायज रिश्ता करके इस मुल्क पे हुक्मरानी करते हैं, वही जजेस जो मुशर्रफ के साथ मिली भगत करके इस मुल्क पे 11 साल का आमरीत को इजाजत दी, वही जजेस जिन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जिंदगी भर तंग किया,
اس بات پہ کہ وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کے غریب کے ساتھ، پاکستان کے جمہوریت کے ساتھ کھڑی رہی. اور جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی تو ان ججز میں غیرت نہیں آیا کہ وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو انصاف دے سکے. میں کیا جواب دوں پاکستان کے عوام کو کہ میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کی نمائندگی کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ اس قسم کے ادارے ہم ملک بھر میں بنائیں، مگر میں نہ اپنا نانا کو نہ اپنی ماں کو انصاف دے سکوں. اس لیے یہ جو ادارے ہیں یہ کٹ پٹلی رہے ہیں، یہ بزدل رہے ہیں، یہ طاقتور آمروں کو جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب جنرل مشرف بیٹھا ہوتا ہے تو ان کو مشرف نظر نہیں آتا. جب سلیکٹڈ راج آتا ہے، جب ہم پہ ایک نالائق نااہل وزیر اعظم مسلط کیا گیا جس کی وجہ سے آج معاشی بحران ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان کے عوام تکلیف میں ہے، جو اب سب مانتے ہیں، عمران مانتا ہے، سابق اسٹیبلشمنٹ مانتا ہے کہ ہم نے آئین پہ ڈاکہ مارا، ہم نے جمہوریت پہ ڈاکہ مارا اور ہم نے غیر آئینی طریقے سے اس وزیر اعظم کو قوم پہ مسلط کیا. تو یہی ججز اندھے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے نہ سن سکتے تھے کہ سارے صوبے کے حق پہ ڈاکہ مارا جا رہا تھا. کہاں تھے آپ؟ از خود نوٹس کہاں تھا جب فریال تالپور صاحبہ کو ہاسپٹل بیڈ سے عید کی رات پہ گھسیٹ کے راولپنڈی کی جیل میں ڈالا گیا؟ کہاں تھا آپ کا سو موٹو جب عمران خان آئی ایس آئی کو استعمال کر کے اپنا حکومت کھڑا کر رہا تھا؟ کہاں تھا آپ کا سو موٹو جب بجٹس پرواز کروائے آئی ایس آئی کو استعمال کیا جاتا تھا؟ عمران کے اتحادی کو پارلیمنٹ میں لے کر آنے کے لیے آپ اندھے تھے. اب ان کو جمہوریت کا خیال آتا ہے. تخت لاہور کا سوال اور تخت لاہور کا لڑائی پاکستان کو لے ڈوبے گا. اور میں نے اس کے خاطر کہ ہم نے سسٹم کو بچانا ہے، عدالت کو بچانا ہے، وہ خود بخود ان کو ہوش آئے گا، وہ بہتری آئے گی. اس کے خاطر میں نے نہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے کیس پہ ان پہ اس طریقے سے الفاظ استعمال کیے، نہ قائد عوام کے کیس میں. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے صرف شریف ہو کے سیاست کرنے ہیں تو شاید پھر 3 نسل آگے بھی وہ مطالبہ کر رہے ہوں گے کہ قائد عوام کو انصاف دو، کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے انصاف دو. اب پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ہے، منشور کی سیاست، نظریہ کی سیاست، گمبٹ کی طرح ڈیلیوری کی سیاست کرنا چاہتی ہیں. مگر اب ہم یہ پردہ نہیں رکھیں گے. جب دوسرے ادارے میں کچھ چند شخص ضد پہ اتر آئے ہیں کہ انہوں نے سیاست کھیلنا ہے، پھر اگر سیاست کھیلنا ہے پھر سیاست کرنے کے لیے تیاری پکڑو. ہم بھی جانتے ہیں کہ کیسے سیاست کیا جاتا ہے اور ہم اب سیاسی میدان میں اتر آئیں گے، ہر غیر جمہوری وار کا جواب دیں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ وہی ڈاکٹرین، وہی پلان پاکستان کو 1 یونٹ بنانے کے لیے، 18ویں ترمیم کو ریپ اپ کرنے کے لیے، صوبے کے حق سلب کرنے کے لیے، آج بھی وہی پلان جو سلیکٹڈ کے نام پہ 2018 ہم پہ مسلط کیا گیا، آج بھی اسی ڈاکٹرین کے چاہنے والے
ہر ادارے میں موجود ہے، اور جب ہم نیوٹرل کھیل رہے تھے وہ اپنا خان کے لیے سازشیں پکا رہے تھے، اور ہم پاکستان کے عوام کے سامنے اس فیکشن کے خلاف اور اس فیکشن کی جو سازش ہے وہ اب بے نقاب کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں اپنے جو سندھ حکومت کو کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا کریں، تخت لاہور کے لڑائی کی وجہ سے سندھ کے عوام کا کام کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ کو مینڈیٹ ملا ہے، آپ کو اپنے عوام کے مینڈیٹ ملا ہے، آپ مینڈیٹ کے مطابق ایک دو ہفتے پہلے مجھ سے سی ایم صاحب نے کراچی میں ایک ہاسپٹل کا افتتاح کروایا، ایک فلائی اوور کا افتتاح کروایا، اور یہاں آج ہم گورنمنٹ میں اتنا اچھا کام کرنے چاہتے ہیں۔ سی ایم صاحب آپ اپنا کام میں لگے رہیں، انشاءاللہ تعالی ہم کافی ہیں، ہم ان کٹ پتلیوں کا جواب دیں گے، ہم تخت لاہور میں جا کے بیٹھیں گے اور ذرا وہاں بیٹھ کے ان غیر جمہوری قوتوں کو منہ دیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، میں آگے بھی جانا ہے۔ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری گمبٹ میں اس وقت موجود ہیں اور تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے لوگ جگر کے علاج کے لیے بھارت جاتے تھے، بھارت میں جگر کی پیوند پر بہت زیادہ اخراجات آتے تھے، غریبوں کے لیے مفت علاج کی سہولت بہت ضروری ہے، غریبوں کے مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے سندھ حکومت مفت علاج پر کام کر رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ لندن اور امریکہ کے کسی بھی اسپتال کا اس